اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میں نے تو ایسا سے کہا تھا چھٹی بات. چلیں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. الحمدللہ 7واں پارہ مکمل ہوا ہے. تو اس کے شروع میں نا قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بات فرمائی ہے. فرمایا کہ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا جو تم ایسے ہی فضول میں قسمیں اٹھا لیتے. ہمارے ہاں تو عام طور پہ لوگوں کا معمول نہیں ہے بات پہ قسم اٹھانے کا. ہمارے معاشرے میں ایسا کم ہے. عرب کے ہاں واللہ واللہ کوئی آپ بھی گئے ہو تو عمرے پہ حج پہ تو آپ کو ابھی بھی سننے کو ملے گا یلا واللہ واللہ یلا. تو ایسے ہی وہ ان کا زبان کا تکیہ کلام کہہ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. جو آپ بغیر مقصد یا سوچے سمجھے مطلب زبان کی تیزی میں یا عادت میں قسم اٹھا لیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں معاف کر دوں گا, اس میں کوئی معاوضہ نہیں سکتا. وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. ہاں جو قسمیں آپ نیت سے کھاؤ گے, ہاں جی سوچتے سمجھتے کھاؤ گے اور پھر ان کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا معاوضہ فرمائے. کچھ قسمیں تو ویسے ہی اٹھانی شرعی طور پر غلط ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی کیا جی میری ماں دی قسم, میرے پیو دی قسم, میرے بچیاں دی قسم, فلانی شاہ دی قسم, فلانی شاہ دی قسم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا. لا تحلفوا بآبائکم, اپنے باپوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ. ہاں جی پھر کیا کریں؟ فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جو قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ خاموش رہے. مثال بعض دفعہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے جی میں فلانا کام نہیں کروں گا, حالانکہ وہ کام نہ کرنا جو ہے گناہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے, اللہ کی قسم میں ساری زندگی یہ شکل نہیں دیکھی, اللہ کی قسم میں کبھی یہ کار نہیں جانا, یا کوئی اس طرح کی جس میں قطع رحمی ہے, یا کس طرح کی قسم اٹھا لی جس میں ظلم ہے, یا کسی ایسی قسم میں آپ مشغول ہو گئے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ہاں جی تو اگر اس طرح کی قسم انسان جوش میں, غصے میں, تنگی میں, پریشانی میں اٹھا لے تو قسم اٹھانے کے بعد اب وہ یہ نہ کہے کہ میں اب قسم اٹھا لی, اس کا حل بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کفارہ دو اور اللہ کی فرما برداری والا کام کرو, نافرمانی والا کام نہ کرو. یعنی جس نے کوئی اس طرح کی قسم اٹھائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یا دین سے دوری ہے یا شریعت سے روگردانی ہے تو اس قسم کو پورا نہ کرے بلکہ اس قسم کا کفارہ دے اور اپنے رب کی فرما برداری کرے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَمَا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. کہ اگر کسی نے اس طرح کی قسم اٹھا لی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پورا نہ کرے لیکن اس کا کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا, جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اگر یہ ممکن نہیں فرمایا او کسوتہم, یا پھر 10 مسکینوں کو آپ سوٹ کپڑے پہنوا دو, ان کو کپڑے دے دو. یہ بھی ممکن نہیں تو پھر او تحریر رقبہ, کوئی گردن آزاد کروا دو. اب ہمارے یہاں تو گردن سب سے مہنگی ملتی بھی ہے, پتہ نہیں کہ نہیں. تو فرمایا اگر یہ بھی ناممکن ہو, فمن لم یجد, جو یہ چیزیں نہ پائے, فصیام 3 ایام, تو وہ 3 دن روزے رکھے. یہ شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو لیکن اگر جو پہلے کام کر سکتا ہے پھر وہ ذرا پہلے کام کرے.
وَذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. تو یہ تمہاری قسموں کے کفارہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. لیکن جب قسم اٹھاؤ لیکن اپنی قسموں کی حفاظت کرو. تو غلط قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور اگر کوئی قسم اٹھا لو تو پھر اس کی حفاظت کرو. لیکن اگر اس سے یا کسی معاملے میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو گناہ پر مزید مت رہو, اس کا کفارہ دو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.